جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے مختلف دعوے کیے، کبھی کہا میں رام ہوں، کبھی کرشن ہوں، کبھی مہدی ہوں، کبھی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ، یہاں تک اس نے کہا کہ میں اللہ میاں کے ساتھ سویا ہوں۔ اس کمبخت نے یہ دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے اور فریبی دھوکے باز لوگ آئیں گے، ان میں سے ہر شخص کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سب سے بڑے، سب سے افضل، سب کے سردار تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں میں وہ سب سے آخری نبی تھے، سب سے آخر میں آئے۔ اب نبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملت ٹائمز کی ٹیم اس وقت کانپور میں ہے، اور کانپور کا یہ پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ اس کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی، وہیں دیوبند اور مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء کرام نے خطاب کیا۔ تحفظ ختم نبوت کیا ہے، کیوں اتنا بڑا اجلاس منعقد کیا گیا، کانپور شہر میں یہ سلسلہ کب سے جاری ہے، انہی چیزوں کے بارے میں بات چیت کریں گے مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی سے، جس پروگرام کے آرگنائزر ہے، اور انہوں نے شہر کے بیچوں بیچ میں اتنا بڑا پروگرام منعقد کیا ہے۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ لوگوں کو بتائیں کہ تحفظ ختم نبوت کیا ہے، کیوں ضرورت پڑتی ہے اس موضوع پر کانفرنس بلانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ وہ سب سچے تھے، معصوم تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور ان میں سب سے بڑے، سب سے افضل، سب کے سردار تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں میں وہ سب سے آخری نبی تھے، سب سے آخر میں آئے۔ اب نبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم بات کرتے ہیں تحفظ ختم نبوت کیا ہے۔ نبوت اور رسالت کا جو عقیدہ ہے، اس کا تعلق ہے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں سے، لیکن ختم نبوت کا تعلق ہے خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم جن کی امت میں ہیں۔ نبوت پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ ان سارے نبیوں اور رسولوں پر حملہ کرتا ہے، اور ختم نبوت پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات میں یکتا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح ختم نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، آپ نے جو احکامات دیے، آپ کے جو فرامین ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق ہے رسول کے اقوال اور افعال سے، اور ختم نبوت کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی پرسنالٹی سے۔ اگر ذات مجروح ہو گئی تو آپ کی بات بھی مجروح ہوگی، آپ کے افعال بھی مجروح ہوں گے، آپ کی جماعت بھی مجروح ہوگی، آپ کا لایا ہوا دین بھی مجروح ہوگا۔ ختم نبوت کا تعلق ذات سے ہے، اس ذات پورے دین کی محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ذات محفوظ رہے، اور اگر ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے تو ذات مجروح ہو رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی ساری امت کی مشترکہ ذمہ داری ہے، بالخصوص علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح دیگر کاموں کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے محنت کرتے ہیں، اس سے زیادہ بنیادی جو کام ہے ختم نبوت جس کا تعلق حضور کی ذات ہے، اس کا تحفظ کریں۔ اور جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں، چونکہ قرآن نے اس چیز کی نفی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے، لہٰذا اب کوئی بھی اگر آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کا عقیدہ رکھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں بچے گا، اور اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس طرح اللہ کی وحدانیت پر ساری امت متفق ہے، اس طرح رسول اللہ کی ختم نبوت پر ساری امت متفق ہے۔ کسی بھی مسلک، کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی فرقے کا تعلق رکھنے والا ہو، الگ الگ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی ختم نبوت پر پوری امت متحد ہے، اور یہ ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے۔ ایسے کون سے فرقے ہیں یا کون سے لوگ ہیں جو منکرین ختم نبوت ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے اور فریبی دھوکے باز لوگ آئیں گے، ان میں سے ہر شخص کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے صحابہ کرام کا لشکر بھیجا، اس کے بعد سے مختلف موقعوں پر کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، اور امت نے پورے دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کا جو ہے بالکل بے یقینی کی۔
آج ہمارے ہندوستان میں آج سے تقریباً 125 سال پہلے جب انگریز نے یہ دیکھا کہ ہم نے پورے ہندوستان کے لوگوں کو ان کی ہمت کو پست کر دیا ہے، ان کے جذبے اور حوصلے کو توڑ دیا ہے، لیکن مسلمانوں کا حوصلہ پست نہیں ہوتا، مسلمانوں کا جذبہ کم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ مسلمانوں کے قرآن نے، ان کے نبی نے ان کے اندر ایسا جذبہ بھر دیا ہے کہ یہ ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اب شریعت میں تبدیلی ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے، شریعت میں تبدیلی کے لیے انہیں ایک نبی کو لانا تھا، تو انہوں نے انگریزوں نے ایک شخص کو باقاعدہ تیار کیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے مختلف دعوے کیے، کبھی کہا میں رام ہوں، کبھی کرشن ہوں، کبھی مہدی ہوں، کبھی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ، یہاں تک اس نے کہا کہ میں اللہ میاں کے ساتھ سویا ہوں۔ اس کمبخت نے یہ دعویٰ کیا، حالانکہ مجھے چینل پہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے جذباتی ہونا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ لوگ ہیں جس نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے، یہ اس وقت وہی ایک فتنہ ہے ختم نبوت کے تعلق سے؟ اور ہمارے آج کے پروگرام کا جو مقصد تھا ان میں ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ، اور اس کے ضمن میں یہ تو بنیادی چیزوں کے، اس کے ضمن میں ایک طبقہ ہے جو حضور کی احادیث کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے حدیثیں اب محفوظ نہیں، ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ صریح قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ وہ بولتے صرف قرآن پہ، صرف قرآن پہ، اور قرآن پہ بھی وہ عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان کے بہکاوے میں آتا ہے وہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کچھ پیشنگوئیاں بتلائی ہیں، اور اس میں ایک پیشنگوئی یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب امت پریشان حال ہوگی، حضرت مہدی تشریف لائیں گے، اور ان کی پوری تفصیلات احادیث میں ذکر کی ہے۔ حضرت مہدی یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہوں گے، کوئی شخص خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کو ماننے والے جھوٹے ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ ہمارے ملک میں شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص ہے جس نے جھوٹے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اورنگ آباد میں رہتا ہے، اس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں اور مسلمانوں کو مستقل بہکا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر آج ان سب فتنوں سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے آپ کا اور کیا روڈ میپ ہے، کس طرح آپ کام کرتے ہیں؟ ایک تو ایک پروگرام منعقد ہوا، اور بھی کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارا جو بنیادی کام ہے، ہم گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، نوجوانوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ہفتہ واری ان کے پروگرام کرتے ہیں، ایک ٹیم مستقل اسی کام کے لیے لگی ہوئی ہے، کتابچے ان کو پہنچاتے ہیں، جمعوں میں پمفلیٹ بانٹتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسجد پروگرام کر کے لوگوں کو جمع کر کے ان تک صحیح بات پہنچاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، سال میں ایک آدھ مرتبہ بڑے پروگرام بھی کرتے ہیں۔ یہ پورا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر کسی فرقے کی طرف سے کوئی کہیں پریشان کر رہا ہے تو ہمارے افراد جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور صحیح کو صحیح، غلط کا غلط، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرتے ہیں۔ یہ پورا ایک سیٹ اپ چلا آ رہا ہے جو کانپور کے علاوہ تقریباً 12-15 اضلاع میں چل رہا ہے، جس کا سینٹر کانپور ہے، اتر پردیش کے، بلکہ یہ ہمارا جو مشرقی یو پی ہے یہاں کے۔ اوکے، اچھا، یہ جو آپ کے اجلاس عام ہے تحفظ ختم نبوت کا، یہ کب سے ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی کتنی بار؟ یہ کانپور میں میری معلومات کے مطابق بہت پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا متین اللہ قسامہ صاحب جو جمیعۃ علماء اتر پردیش کے سابق صدر تھے، کانپور کے قاضی شہر تھے، انہوں نے تقریباً 30 سال پہلے کانپور میں یہ کام کرنا شروع کیا تھا، اور انہوں نے کانپور میں تب سے ہر سال 2 سال کی گیپ سے پروگرام ہوتے رہے۔ فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، قاری عثمان صاحب ہوں، مفتی سعید پالن پوری ہوں، دیگر اکابر، یہ باقاعدہ پابندی سے آتے تھے اور یہ پروگرام ہوتے تھے، اور کانپور کے علاوہ 7-8 اضلاع میں بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کی ہیں اور ایسے لوگوں کو کھدیڑ کے بھگایا ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ تو آپ ہیں مولانا امین الحق عبداللہ، ان کے والد مولانا متین اللہ قسامہ اتر پردیش اور ہندوستان کے معروف عالم دین تھے، جن کا پچھلے دنوں کووڈ میں انتقال ہو گیا، اور اب ان کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بہت اہم، بہت بڑی کانفرنس انہوں نے بلائی ہے، اور تحفظ ختم نبوت جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم موضوع ہے، اس پر انہوں نے کانفرنس کیا ہے اور تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے تحفظ ختم نبوت کیا ہے اور کیوں اس پر گفتگو کرنا، اس پر لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ کیمرہ مین تمنا کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔